موسیٰ کاظم غصے کو پی جانے والا۔ چلو لائیو چلدی پئیے قدیمی عزادار مجلس دی زینت لوگ پڑھے لکھے احباب دا مجمع میرے سامنے چاند لوگ ممبر تے عرض کر دیں کہ سارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا نام حضرت موسیٰ نبی دے نام تے نام رکھا گیا، لیکن نہیں میں اتنا باوجی تھوڑی دھرتی آکھن دا لاؤڈ سپیکر تے حق رکھدا کتنے بلے سن زوار سے تے کتنے سر لے سن میرے وطن دے سردارو یاد رکھے نو شیرے آلیو سارے امام دا نام تڈا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام دے نام تے نام ہوئے آ، یہ حضرت موسیٰ نبی سارے آئمتو پہلے ہوئے آ، سارے 14 تڈا ہن جڑا کائنات دی کوئی شے ہی نہیں۔ توجہ ہے نا بابا جی، بسم اللہ سے سمجھ تاندی پئی ہے نا صحیح۔ اللہ نے 7 عدد نو بڑی عزت بخشی ہے سے علم العادات دا علم رکھن والے احباب ان جملے دی تائیدی کرسن قدر بھی کرسن، کیونکہ گل اوکھی شروع کر کھڑے ہیں۔ یہ آج دا مضمون میں داد واسطے شروع نہیں کیتا، دعا واسطے شروع کیتے ہیں۔ میرے واسطے ایک بندے بھی دعا کر چھوڑی میرے آمن دا حق ادا ہو گیا سے۔ میرے وطن دے سردارو یاد رکھے کچھی علیو اللہ نے 7 عدد کو روایت دلاؤ دن اتنی عزت بخشی ہے صحیح کہ اگر انسان اس 7 عدد دے پیچھے جڑے مخفی چھپے رازن انسان انہاں باوجی رازاں دی تلاشی چ لگ ونجے انسان دی زوار صاحب زندگی مک سکدی ہے، ملک جی مکمل رازاں تک نہیں پہنچ سکدا۔ اگلے بول پین چند بندے سجے کھبے ویکھن لگ گئن گھبرا گئن کہ غلام عباس بلوچ چاندے بکھر اللہ لاؤڈ سپیکر تے کھڑو کے شیعہ سنی دے مجمع میرانی صاحب اچھے آواز نال باوجی کھڑا دے اللہ نے 7 عدد کو عزت بخشی ہے۔ کیویں عزت بخشی ہے؟ آسمان بھی 7 ہیں، جیڑا بندہ حاضر بیٹھے بندہ زبان ہلاوے اے ہاتھ ذریعہ امام موسیٰ کاظم نال ملک دی مسو ہیں، زمینہ بھی 7 ہیں، اللہ دے بنائے ہوئے دیہاں دی تعداد بھی 7 ہے۔ تے کچھ چوپتے نازے میں کو نجف دے والدی عطاتے نازے گونگئی بلے سے نشری علیتو تا زبان رکھ دے۔ میرے وطن دے سردارو یاد رکھے جنہ ارکان دا سجدے دے وچ لگنا واجب ہے انہاں دی تعداد بھی 7 ہے۔ میت دی جنہ جگہ کو حنود کی تویندران دے قبلہ صاحب انہاں دی کافور دے نال جنہ کو حنود کی تویندران دے جنہ جگہ کو انہاں دی تعداد بھی 7 ہے۔ سورت الحمد دی آیات دی تعداد بھی 7 ہے۔ کتنے بلے سن تے کتنے سار لے سن وطن علیہ یاد رکھے نشیرے علیہ سارے معصوم 14 ہیں نام 7 ہیں۔ اے ہاتھ ذریعہ امام نال معصومن سے سارے بلائے صحیح توجہ ہے نا صحیح مہربانی سے مالک تھونو آباد رکھے صحیح۔ چلو قائم بندے کو مت سمجھ نہ آئی ہوئے صحیح کہ غلام عباس چاندے لکھڑا دے معصوم 14 نام 7 نام کی میں 7 حضرت محمد مصطفیٰ جناب سیدہ علی امیر المومنین حسن مجتبہ حسین بادشاہ جعفر صادق موسیٰ کاظم جنہاں کو اجے ہی سمجھ نہیں آئی تے بندے ہلیں دے سر بیٹھیں میں اور سمجھا کے آکھا جنہاں بچوں کو بھی سمجھ آ جاوے بھائی جان علی زین العابدین علی پہلے آ گئے ہیں، محمد باقر محمد پہلے آ گئے ہیں، علی رضا ملک جی بھائی جان علی پہلے آ گئے ہیں، محمد تقی بزرگو محمد پہلے آ گئے ہیں باو جی، علی نقی الہادی علی پہلے آ گئے ہیں، حسن عسکری حسن پہلے آ گئے، آخری محمد مہدی آخر زمان محمد پہلے آ گیا۔ یاد رکھے نو شیر آلیا اگر انہوں وکھرا وکھرا کر کے ویکھو تو 14 بڑھویں دن اکٹھا کر کے ویکھو تو 7 بڑھویں دن۔ توجہ ہے نا صحیح زندگی دراز مالک قبول فرماوے خانیاں زندگیاں دراز مجلس دی زینت لوگ ازادار زوار سے توجہ ہے نا صحیح تھاک پائیو تو میں تھائیں چھوڑنے نا صحیح جدہ ہارون بغیرت بابا جی
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد دے قید خانے قید کیتے نا سارے بے شمار دلانت کریں کمیں اس دی کوشش آئی کہ 7ویں امام دے فضائل ان دے حبداراں تک نہ پہنچ سکسے یعنی شیعہ تک میں قید کر ساں لیکن بغیرت اتنا نہیں جاندہ کہ پوترا اوندے جن دے ڈاڈے دی آمد کی تے کعبہ دی دیوار پھٹ گئی ہے کیا اوندے پوترے دے فضائل زندان دیاں دیواراں تروڑ کے بہر نہیں نہ سکدے جیڑا تاریخ سن کے بولن دا دیئے یار سارے بولائے صحیح جب کو تاریخ نال پیارے سے توجہ ہے نا صحیح جدہ امام یاد رکھے میرے وطن دے شیعہ سنی بھائیوں جب کو جب تک سمجھ نہیں فضائل 14 کو تلاش کر دیں 14 بزرگوں فضائل کو تلاش صحیح نہیں کر دے باو جی جیڑا اجاں تک نظر شاہ جی نہیں بولا نا چلو اون دی محبت کو ویک کے میں اور سونا کر کے لفظ آدھا جدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد دے زندان چینی کی امام دا نوکر ہے جن دا نام ہے ابن معلّہ یہ امام دی ملاقات تے خاندی ہے امام دے قدمہ تے ہاتھ رکھے سے جیڑا دے دھا میرے پاسے بیٹھے امام دے ہتھان دا بوسہ لے ایسے امام ہتھان دا بوسہ لے کے امام دے چہرے دو رٹھے سے اکھاں چو آنسو آگئے میں فضائل پڑھ رہے اگر کہیں دی اکھ وصف ہو سی تو معرفت دا آنسو ہو سی انہیں اکھاں چو آنسو جا رہی ہیں تو امام پہ فرمندن ابن معلّہ کیا میں موسیٰ کاظم دے گلوی توق ہتھاں چکڑیاں ویک کے رو رہے ہیں آدھے مولا اے دکھ بھی وڈے لیکن میں کوئی کاج دکھ ہور پیا روئیں دے امام فرمندن کیڑا دکھ آدھے مولا چاند منافق لوگ دربار دے بہر کھلو کے آپس اچھ کھڑے آدھیں جیڑا آپ زندان اچھ ہے جیڑا آپ قیداں وچ ہے وہ تھوڑی مشکل کو شئی کیمیں کر سکتے کتنے بلے سین سہیں تے کتنے سارے لے سین امام ویک کے پہ فرمائے ابن معلّہ تے کو کائیں کھے جو میں قیدی چاہاں ابن معلّہ یاد رکھ لے اے تا میں موسیٰ کاظم دی نماز تہجد دے وچ منگی ہوئی دعائے جیڑی میں موسیٰ کاظم نماز شاپی دعا منگدام میں آدھا میرا اللہ میں کوئی کیسا گھر عطا کر جتھاں تیری عبادت کرا عبادت دے وقت ایک تو ہوئے ایک میں ہوا تیرے اور میرے درمیان اتھا تریچھا کوئی نہ ہوئے اے میارے نشیر دا یار تو حق ادا کر رہی تے سے اے میارے ملے جی تھوڑی دھرتی دا زوال سے توجہ ہے نا بھائی جان سمجھتا آ رہی ہے نا صحیح دوسری جیڑا ساری زندگی آدھے میں مجلسی چاہیں میں ذاکر مولوی نال 14 دی فضیلت ہی نہیں بولا وہ بندہ ہی مجمع سر چاہے نوکر دے پاسے ویکھے دوسری بات ابن معلّہ جڑے چند منافق لوگ تائیں آکھے جو آدھے کھڑیں جڑا آپ مشکل وچے سے وہ تھوڑی مشکل کو شئی کیمیں کر سکتے ابن معلّہ اے دسا کدائیں تے کو کیڑے مکوڑا چک بھی مارے بھائی جن جڑا حاضر بیٹھے بزرگ گزار سے آدھے مولا دیہاتی لوگ ہیں باختر شاہ جی دیہاتی لوگ ہیں کئی دفعہ اتفاق کیڑے مکوڑا چک مارے امام فرمائیں جڑا کیڑے مکوڑے تے کو لڑیں چک ماریں تو کیا کر دیں آدھے مولا میں ہتھاں پیرا نال ہٹائیں نا امام فرمائیں تیرے ہتھاں پیرا کو کون آدھے آدھے مولا میرا دل آدھے جڑا بندہ حاضر بیٹھے مولا جڑا میرا دل تکلیف محسوس کر دے او دل میرے ہتھاں پیرا کو حکم دیں دے میرے ہاتھ پیر دفاع کر دیں ہٹائیں دیں جیڑا ہون تک نہیں بولا بندہ نہ بولے سی واو جی ملک جی بندے دا عقیدہ بولے سی ہو جن دے دلی چلی دی بلایا 14 دی محبت ہے آدھے مولا میرا دل تکلیف محسوس کر دے تے میرا دل حکم دے دے میں ہتھا پیرا نال ہٹے نا امام مسکرا کیا دیں ابن مولا اے دے ساتھ تیرا دل کتھیں جیڑا بندہ حاضر بیٹھے یارو بندہ زبان حلاوے دور سے بھئی جان آدھے مولا میرا دل ہے پسلیاں دے تانگ قید خانے بھی سارا پنڈال قدمہ تے کھڑا ہو کے داد ریوے داد دا وزن تھوڑے ہکی 70 دا وزن یاد ہے امام مسکرا کے پہ فرمین مزار سے بھی ابن مولا یاد رکھ لے تیرا دل پسلیاں دے تانگ قید خانے بھی کھڑا ہو کے تیرے پورے جسم تے حکمرانی کر سکتے میں موسیٰ کاظم زندانی کھڑا ہو کے اللہ دا نظام نہ چلا سکتا زندگی اندر آج بابا جی کہ حد کسے جگہ محتاج نہ ہو توجہ ہے نا صحیح سمجھتا آ رہی ہے نا صحیح آخری بات جس جملے واسطے میں اتنے دوترہ منٹ زیادہ پڑھ ویسا اپنے ٹائم تو بزرگاں تو معذرت کرے سا لیکن چلو اتنا سونا بولے میں کنجوست نہ کرا میرے بھیراوان دی سال دی حسرت ہے صحیح ایک جملہ تاریخ دا میرے سامنے آگے جس جملے واسطے میں اتنا مضمون شروع کیتے صحیح یہ تخت بے کے اپنے وزیرہ مشیرانوں بلائے سے آدھے میں نے مشورہ دے ہو کہ میں اس مشورے میں کامیاب ہو جاؤں
میں اس شیعہ دے 7ویں امام دا نام مٹا چھوڑا، اس امامت دا چراغ بجھا چھوڑا۔ ایک وزیر ویک کیا دے ان کر مشورہ میں دے نا عمل تو کر، آدھے ان دے تے الزام لوا، الزام لوا کے مورخین تو لکھوا، مورخین لکھسن اون لائے ہوئے الزام تے مورخین دے لکھے الزام تے تو شیعہ دے 7ویں امام کو قتل کرا دے، تاکہ آون تک معاشر تک یعنی آون علی شیعہ الزام دی باوجی تلاشی چراہویں کیا الزام بزرگو سچا ہا یا جھوٹا ہا۔ ایک کوئی مشورہ پسند آیا، لفظ ہی ہوئے جے میں سمجھا گھدا میرے آون دا حق ادا ہوئے سی۔ اے بغداد جیڑا تاریخ سن کے باوجی بولن دا دیئے مجلس زینت لوگ بیٹھے ہو، اے بغداد دے ایک محلے چاہے خان جی ملک جی آ کے تو ایک بد کردار عورت خرید کیتی ہے جیڑی اپنے حسن دی وجہ تو مشہور ہے، پوری ذمہ داری دینا روایت پڑھ رہے ہیں۔ لفظ میں ایہو یاد رکھا ہے تو بڑا لطف سی اگلے جملے تے، اے مذہب دی یہودہ ہے، مذہب دی یہودہ ہے۔ ایکو درہم و دینار دا لالچ دے کے نال رلائس زندان دے دروازے تے، آدھے زندان دا دروازہ کھل سی، تو اندر داخل ہوئے دروازہ بند ہو سی۔ میں ساری رات مورخین اکٹھے کرے سا، مورخین جمع ہوئے سن، صبح ہو سی دروازہ کھل سی، تو مورخین دے سامنے الزام لاویں، مورخین الزام لکھ سن، تیرے لائے ہوئے الزام تے مورخین دے لکھے الزام تے میں شیعہ دے 7ویں امام کو قتل کرا دے سا، جنہاں کو میں آکھا تو سا میرے لفظ یاد رکھا ہے، انہوں زندان دا دروازہ کھلے، کچھی دے میرے شیعہ سنی بھائیو، اے عورت خیبر دی کچلی ہوئی، نانگن وانگ فرزند حیدر قرار دو ٹوریے۔ جیڑا بندہ حاضر بیٹھے یار پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو، چلو چاچا جی ہونی کل دعا کھیرنے واسطے قبلہ مدر کلو صاحب تو میں انہیں جملہ تبدیل کر کے آقا باوجی تھوڑے مجھے میں کوئی شاید سمجھا نہیں سکیا۔ میں کہ اے عورت خیبر دی باوجی کچھ لی ہوئی نانگن وانگ فرزندے حیدر قرار دو ٹوریے، بندہ کوئی لفظ دی سمجھ ہی نہیں ہے۔ میں لفظ تبدیل کر کے پیادہ لشکر حسن قلعہ عصمت حملہ کرن کی تے ٹورے یا زندان دیا دیوارا چوں آیت تطہیر بول کے پیا دیئے، آج تیرے تے الزام لگیا میں نازل کیوں ہویا۔ ہوئے 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 جیڑا بندہ حاضر بیٹھا یارو بندہ زبان حلاوے، جیڑا میں نہ سن کے بولن دا دیا یار توجہ ہے نہ صحیح، تیرے تے الزام لگیا میں نازل سوار سے ملے جی کیوں ہوئیاں، میرے وطن دے سردارو اے عورت اندر داخل ہوئی، دروازہ بند ہویا، جیڑا تاریخ سن کے بولن دا دی ہے، ساری رات روایت دے لفظ نے بغیرت مورخین کو اکٹھا کریں دا رہی ہے، بھئی جن مورخین اکٹھے ہو گئے، صبح لوگاں دے اجتماع ہے، بس اشارہ سمجھے جس واسطے میں اتنی محنت کیتی ہے، نوشیرے علیہ تیری محبت اتنا پڑھا کے بس زندان دا دروازہ کھلے، کچھی علیہ مورخین نے ڈیٹھا کیا ہے، بس زندان دا دروازہ کھلے، مورخین نے ڈیٹھا ہے مالک ابراہیم آسائے موسیٰ صاحب انگشتری سلیمان ہو بہو محمد مصطفیٰ، علم دا حیدر قرار، سخاوت دا حسن مجتبہ، شجاعت دا حسین، عبادت دا سجاد، علم دا باقر، صداقت دا جعفر صادق، صبر دا قاضی سجدے چے، کنیز بھی سجدے چے۔ جیڑا بندہ حاضر بیٹھے جائے کنیز بھی سجدے چ امام بھی سجدے چ، لفظ یہ سمجھے اے انہاں کو ویکھے مورخین، ہن مورخین نے لکھا کیا ہے، مورخین نے لکھنا شروع کر دیتے ہیں اندر دو نمازی ہن، جیڑا بندہ حاضر بیٹھے اندر دو نمازی ہن، اندر دو نمازی ہن، نہ تھک گیا نہ بھول گیا، فقط نشیرے علیہ تیری توجہ کی تے کھڑا دا، اندر دو نمازی ہن، اندر دو نمازی، زوار صاحب خان جی ہیں بابا جی، بس ہی لکھی دا لٹھے جو اندر دو نمازی ہیں، غصے دی حالت دی بغیرت اٹھے، ہی اپنے نجس ہاتھ مستور دے والک باتے، زمین تے گسیٹنا شروع کی تے زمین تے چاہ کے بھوگئے، دیکھ کے پیادے میں تے کو آکے الزام لا تے اندر ون کے نماز شروع کر دی دیئے، اکھا نال پڑے نہ عورت جسم جلڑ کھڑاٹ آئیے، نہ چہرے تے گھبراہٹ آئیے، نہ پیشانی تے پسینہ اکھ پا کے ملنگ جی میں ویب کے پہیا دیئے، او بغیرت بکواس بند کر یاد رکھ لے، رات دا میرے دل دا خیبر ٹوٹ گئے، اندر دا مرحب قتل ہو گئے، رات دا میں علی ولی اللہ پڑھ چھوڑے، میں اللہ کو گواہ بنا کے آکھ رہی ہیں، رات ساری رات
موسیٰ کاظم اللہ تو سجدہ کریں درے زندان دیا دیوارہ کاظم نو سجدہ کریں دیا نہیں ہے راضی تو بیٹھے ہونا صحیح موسیٰ کاظم سر سجدے رکھ کے ایک واری آکھیا یا رب کئی واری عرش تو آواز آندھی لبیک یبن رسول اللہ جس امام کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیتا اسے امام دی اولاد رول گئی ہے لکھ فضائل ہوئیں میں نوکر سے لکھ واری آکھا بڑی روحانیت لے اچھا بابا بزرگ ازادار سید نادن غلام عباس غریب دی اولاداں کتنی ہیں حسین بڑا مظلوم امام سیدہ لیکن حسین تو ود کے مظلوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اہل سنت بھائی آئے ہیں تو میں تو سوچن لگ گئے ہوں کہ غلام عباس امام دا ذاکر کھڑا دے کہ حسین بڑا مظلوم ہے لیکن حسین تو ود کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بڑا مظلوم امام ہے کیویں ود کے مظلوم ہے میرے سامنے حاجی صاحبان بیٹھیں ظاہرین بیٹھیں میری گواہی دے سن پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو رومن ناوے تا ہے ضرور کر چھڑے حسین جیدہ وڈا غریب ہے نا رومن لیا حسین دے کسے نہ کسے پتر یا دھی دی قبر وطن تے تہے امام موسیٰ کاظم نو شیرے علیہ ایڈا وڈا مظلوم امام ہے جن دی 18 دھیاں انوی پتر نہ کسے پتر دی قبر وطن تے ہے نہ کسے دھی دی قبر وطن تے ہے مرحبا نوکرہ بابا نوکرہ مین قبول ہوئے بڑی روحانیت علی مجلس ہے میرے بھائیاں دخل حوصلے نال سے ہاتھ نہ جوڑے کرو سہیں حکم کی تک کرو بھائی جان میں نوکرہ نہ کسے پتر دی قبر وطن تے ہے نہ کسے دھی دی قبر وطن تے ہے چلو تھوڑی محبت کو ویک کے جڑا تاریخ سن کے رومن دا دیئے میں سارے جملے چھوڑ کے میں ایک روایت پڑھنا چاہنا جڑا امام موسیٰ کیوں کہ اہل سنت بھائیوں نو سمجھ آ جاوے نو شیرے علیہ جڑا میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مسلمان مدینے چقید کر کے ٹرن لگن نا انہا اکے ترتیبی بھائی جان 2 محمل تیار کیتے ہیں کیوں اکے ترتیبی 2 محمل تیار کیتے ہیں خان جی انہا دی کوشش ہے محبان موسیٰ کاظم کو یاسر بھائی اولاد موسیٰ کاظم کو پتہ نہ چلے کہ رضا دے بابے کو بھیجن کن لے کے گئے ایک معاملی نہ بغداد روانہ کیتے ایک نہ بصرے روانہ کیتے جڑا بغداد محمل گئے خالی ہا جڑا بصرے گئے اسی میرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے عیسیٰ بن جعفر ہارون دا چچا زاد بھائیے اس دو ہارون خط لکھے عیسیٰ بن جعفر چلو اتنی مت سمجھ کسے نو نہ آوے اس وقت باوجی زندان حکومت نہیں بنویں دی لوگ بناویں نا حکومت کو کرائے تے دیں دیں ان سے آکھے نا سارے کل زندان ہے اے ظلم موجود ہے میں کو معافی روایت جتنے سید بیٹھے ہو اوکھی روایتیں آگیاں زوار صاحب عیسیٰ بن جعفر دو باوجی ہارون خط لکھ دے آدھے تیرو میں قیدی بھیجیں دا پیاں میری ترائے گلیں یاد رکھے پہلی گل پتھرچ نہیں میں غیرت مندج پڑھ رہا آدھے پہلی گل میری یہ یاد رکھیں ایکو پانی دیونے تک گرم دیونے مرحبا مرحبا یار کیوں شرما کے بیٹھا رہا دے دو جی گل ایکو کھانا کئی کے جی نہیں دیونا تری جی گل نمازی ازاداران دا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اکھا نال پڑے آدھے 2 سپاہیاں دی ڈیوٹی لاؤں آدھے کیڑی ڈیوٹی آدھے ہک دی صبح ہک دی شام کیڑی ڈیوٹی لاؤں آدھے جڑا قیدی نماز پڑھے نا انہاں سپاہیاں کو آنکھیں واتی قیدی دی کانٹے 17 لکھ سے تیری مرضی یار تجھی میں سن بیٹھا آپ آدھے ہو نا سکو ادھا بیچ پڑھا کرو جڑا ادھا بیچ پڑھو وقت ہے کر چھوڑی کرو نوکرہ سے لاکھ واری حکم کی تک کرو ہاتھ نہ جوڑے کرو نوکرہ سے جڑا قیدی نماز پڑھے این قیدی دی کانٹے 17 لکھ سن 2 سپاہیاں نو آنکھیں رو نرو تیرے مقدر دی بات ہے جڑا دوسرا سال بصرہ دے وچ عیسیٰ بن جعفر دے قید خانے چ امام دا مکمل ہوئے نا میں لفظ روایت سمجھا کے دی شاید ہو سکتے میں نے آگے پڑھن دی ضرورت نہ پوے اس ویلے عیسیٰ بن جعفر ہارون دو مظہر وی خط لکھ دے باو جی معافی دی ویسے سید جتنے عزادار بیٹھے ہو آدھے آ کے میرے کل قیدی لے جا زوار صاحب اس ویلے ہارون و جواب لکھ دے کیوں کیا قیدی تے کو بد دعاوان دیں دے یا قیدی تے تو ظلم کریں دا تھک میں آدھے نہیں آدھے کیوں لے ونیا
کیوں آزاد کر دیں؟ آدھے تک کو نہیں پتہ 6 مہینوں تو این قیدی دے زندان دی دیوار میرے محل دی دیوار ہی کے آدھے میں اللہ کو گواہ بنا کے پیادا قیدی ساری رات عبادت خدائی مصروف رہن دے جدہ رات ڈھل دیئے نا قیدی سلاخہ تو متوجہ جائے دے سیدزادہ مدینے دو مو کر کے 18 دھیاں دے نا ساد مرین دے تیری ہائے نکلیے نشیرے آلے آدھے دھی ہر پیاری ہے کوئی وکرہ پیار ہے جدہ نا فاطمہ ہے اندھے نا سر بار کے آدھے اللہ جانے رضا دی محبت دی ساوہ دے پہاڑا جو پیدل کی میں تو رسے مرحبا مرحبا سبحان اللہ نوکرہ بزرگو نوکرہ سے لکھوری اکھا سے ازادارو اس تو بعد ساری روایتاں چھوڑ دیتی ہم میرے امام دی جڑی آخری قید ہے نا سہیں وہ ہے 14 سال وہ 14 سال دی کیڑی قید ہے وہ ہے رکوع دی قید مطلب کسی ازادار ہی نہ بچہ نو سمجھ نہ آئی ہوئے انہیں میں روایات سمجھا کے پڑھن دا دیا میرے امام دی زندگی دی کل قید کٹھی کرو نا دو روایتہ مل دیں ایک روایت میں پڑھے 29 سال ایک روایات پڑھے 32 سال 34 سال بھی مل دے اے امام دی زندگی دی کل قید ہے ہون رو نہ رو تیرے مقدر دی بات ہے جڑی آخری قید ہے نا وہ ہے 14 سال وہ کیڑی ہے وہ ہے رکوع دی قید میں ماں دی گودی سندہ ہیں آج پڑھدا کھڑا ذاکر علماء تو سن دے آئے وے میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے 14 سال رکوع کھڑا کیوں رہی ہے مجبوری کیڑی ہے زندان آج بھی بغداد وچ موجود ہے حالات دی وجہ تو زیارت نہیں کرن دیں دے جڑے 1982-85 دے زائرین ہن بزرگ کوئی بیٹھے تو انہاں ویکھے ہو سی یہ 17 پوڑیاں یعنی سیڑیاں زمینی جھک گئے رومن لیا انہاں 5 فٹ مربع شکل چک لوہے دا پنجرہ بنوایا ہو جہاں دے اندر 2.5 فٹ لوہے دیا میخاں لوایا ہے انہاں پنجرہ زندان اچ رکھایا شاید تو امیر بن کے سندہ بیٹھے میں تیرے تے سوال کردہ کچھیا لیا جڑا ایڈا تنگ زندان ہا سیدو امتی و زدارو ماتمی اجا میرے امام کو زیور پوامان دی ضرورت آئی مرحبا ہتھج کڑیاں پیرج ویڑیاں گالوی جدو مرحبا مرحبا نوکرہ سے بڑی روحانیت علی مجلس سے میرے بھائیاں دا خلوص سے ازادارو چل جیڑا اجاں تک نہیں رو سکا چلو ایک لفظ میرے سامنے آگے کنجوست نہ کراں میں تو پہلے کربلا گاہ میں شائق انڈیا دے عالم دین پہ پڑھ دے ہیں یہ اساں ذاکر علماء تو سن دے ہیں کہ امام دے مرن دے بعد زیور نہیں لتھے یہ زیور نہ لان دی وجہ کیا ہے وہ عالم دین پہ پڑھ دیں تو ساں رٹھا ہو سی نا ایک کوئی عزادار بیٹھے کہیں عدالتیں کہیں قیدی کو اندر رٹھا ہو سی پیشی تے جڑا آندیں یہ ہتھا چھوندیں کڑیاں پیرہ چھوندیں بیڑیاں چک زنجیر ہوندے سریے نما جڑا ہتھا لیاں کڑیاں نال ہوندے اتھا ہوندے تالا لگا ہویا وہ عالم دین پہ پڑھ دیں شیعو جڑا مسلمانہ سیدو امام دیاں کڑیاں کو تالا لایا نا ایندیاں چابیاں مسلمانہ دریائے دجلہ سڑ چھوڑیا ہے نہ چابیاں لبے نہ مرن دے بعد غریب دے زیور ناوے چودن دا زواراں بیت اللہ دا حادیاں علم عباس کو گواہ بنا کر روایت پیا پڑھتا لوگ بیر گلاں کر دیں اعتراض کر دیں کہ ذاکر حسین دے ممبر تے کھڑو کے دیا وڈیا قسمہ چاہدیں تو سزاداراں دے ڈر تو خانجی باوجی چاہدیں ہیں مطلب کوئی زوار سے بزادار ماتمی شیعہ سنی برداشت نہ کر سکے دیو اجازت جی میں اکھانا روایت پڑھی آج پڑھا چاہ اے سندھی آدھے میں روزانہ قیدی دی کانتے 17 لکھن آندہ ہم آدھے ہیک نہیں سیدوں میں کو گھر اچھ غصہ ہے ملانگ جی میں آدھے میں غصے دی حالتی تازیانہ چاہے ہن رو نہ رو تیرے مقدر دی بات ہے آدھے بزرگوں میں قیدی دی کانتے آکے نا وقتر شاہ جی قیدی دی کانتے 17 لکھنیاں شروع کیتی ہیں آدھے میں اتنا ظلم کیتے وہ نظر شاہ جی جو قیدی دی کنڈل خون زندان دیا دیواراں تے لگن لگی ہے آدھے میں تھک کے بیٹھا ہوں رو نہ رو تیرے مقدر دی بات ہے آدھے میں تھک کے بیٹھا میں ڈٹھے تا قیدی دے لب ہل دے پہن اکھاں وسدیاں پہن او ہائے کر کے رومن آلے آدھے میں سوچے نشیرے آلے آج قیدی میں کو بد دعا کر دے یا کوئی شے منگ دے آدھے جڑا میں دے لبن الکان لے نہ قیدی بد دعا کر دا نہ میرے کو کوئی شے منگ دا آدھے جڑا میں کان لے میرے پاسے تر وے کے رو کے آدھے سندھی تیری دھی جو بیمار ہے علاج کرائے یا کوئی نہ قدمہ دے ہاتھ رکھ کے آدھے میری ہک دا اتنا خیال تیری آتھا رہا
سیدہ دے اپنی دا علاج کلا میری دھیاں دا اپنا نصیب مرحبا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حصے دے آنسو آگئے زیادہ پڑھ گئے تھوڑی محبت پڑھا گئی ہے ازادارو جڑا 14 سال رکوچ کھڑا رہی ہے بابا جی ناراض نہیں ہونا او زہر جو گا بچ گیا ہا تو سن جان دے میں کتنا مضمون چھوڑ دیتا ہے 23 رجب دیگر ویلے رضا کی انگوراں وچ زہر ملا کے زہر علودہ سہیں انگور تاشتی چپا کے اتے ریشم دا رومال دے کے دروغ زندان دے در تے آ کے کھڑا دے قیدی یار کیوں امیر بن کے سن دے جوانیاں مانو دعا کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ دنیا دے کسے غم وچ نہ رہو امام سر چے بزرگو ڈٹھا نے تے دروغ زندان دے ہاتھ کم دے پہن بھائی جا امام ویک کے مدر بھائی ویک کیا دن ہیں دروغ زندان تیرے ہاتھ کم دن تیرا دل نہیں کم دا آدن حاکم تیرے واسطے توفہ بھیجے سیدہ دے تسوں کو توفہ دے جس دے نال کسے شریف دیاں دھیاں اجڑ ونجن تھوڑا جیاں بھیجن میں ایک داواز ریوئی تھی وین کرن لگا امام ہک دانا چاہے موچ پہ دیمیں دیمیں گزر دا کے جگر چ اگ بل دی گئی ہے 23 رجب مغرب شادی نماز امام اوکھیاں کے پڑھی ہے ساری رات امام تڑف داری ہے متقہ عزادار کو ملک جی سمجھ نہ آئی ہوئے پڑھے لکھے احباب بیٹھے والے سنت بھائی آئیں انہوں کو بھی سمجھ آ جاوے جے کو زہر ملی ہوئی ہوئے ان دیاں دو حسرتہ ہوں دیاں پہلی حسرت ہوں دیاں میں رج کے تڑپاں دو جی حسرت ہوں دیاں بھائی جان جوانی مانے میں رج کے پانی پیواں امام پانی منگدہ تا دروگا حسدہ تڑپے آ بزرگو تا سیخاں بوسا دے دیا ہے تیری مرضی یار تیری مرضی تجھی میں سن بیٹھا چلو باو جی حکمہ کو اپنی زندگی تو ڈھیر پیارا لفظ ہے جی آج تھوڑے مجمع تھوڑی دھرتی کو میں سمجھا گی دا نہ سہیں زندگی دے رومن واسطے ازادار واسطے یہ حکم لفظ کافی ہے 4 باب الحویج ہن شہزادے علی اصغر سرکار مسلم علی دیاں دھیاں دا مان عباس امام موسیٰ قاظم 2 باب الحویج ایسے جنہاں دا ڈوک سانجے کیڑے 2 باب الحویج جناب سرکار عباس امام موسیٰ قاظم انہاں دے ڈوک سانجھیں کیڑا ڈوک سانجے جیڑا ساکو معاشر تک روا گئی ہے ایو ڈوک سانجے مذر بھائی میں پتھرہ چنی میں غیرت مندہ کھڑا پڑھ دا ایو ڈوک سانجے عباس کول تڑپھن کیتے جسم کوئے نا موسیٰ قاظم کول تڑپھن کیتے جگہ کوئے نا تیری مرضی یار تجھی میں سن بیٹھا بھیا رومن واسطے لفظی ہوندن ازادارو 24 رجب دی مغرب شادی نماز وین کرن لگا سارے جملے چھوڑ دیتے زیادہ پڑھ گیا راضی راونا تھوڑی محبت پڑھا گئی ہے ازادارو مغرب شادی نماز امام اوکھیوں کے پڑھیے سلاخاں تو متھا چاہے سندھی آدھے 14 سالنچ آج وقت دوجھی دفعہ بولے میرے نا آدھے قیدی دی آنکھاں وسیعین خون دی الٹی ہے یہ سلاخاں تو متھا چاہے تے میرے پاس سے ویک کیا دے دروغا میرے نیڑے آ آدھے جڑا میں سید و قریب آیا نا میں ڈٹھے قیدی دی آنکھاں وسدیاں پئیں لاب حل دے پئیں خون دی الٹی آئیے تے میرے پاس سے ویک کیا دے دروغا دروغا میرے زنگیر لہا آدھے قیدی کن وینے سید آدھے گھر وینا ہاتھ کے آدھے قیدیوں آدھے دے کوئی گھر ہے سید آدھے ظالمان نروا میرا او گھر ہے جیت نبی آؤ کے رک وینے کیوں وینے سید آدھے اولاد کو ملن وینا کیوں شرما کے بیٹھا رونے نو شیرے آلے آدھے قیدیوں تیری بھی کوئی اولاد ہے سیدہ دے ظالمان نروا میں غریب دیاں چارہ دیاں انوی پتری نوکر مدرگا تانا مار کیا دے منوینا دیاں دا برددار اسنی پتر جنگے نانی جو ملاقات نہیں ہے سواری ہے نکلی ہے نشیر علیہ زہر دا جوش بات کی ہے امام دی آواز بیان دی نروا یارا وطن تو ڈرے آواز دیا نہ میں جو ہے نہ بھیڑا تو بھر گئے آواز دیا کوئی جنگلہ سب گئے کوئی دیوار دلے سب گئے آواز دیا میری اولاد رول گئی ہے مرحبا مرحبا میں نوکر تھوڑی جی کو دیئے آواز بلند کرے
مالک تھوڑے رزقی جی رابع فرماوے جڑا زدار جب تک نہیں ہو سکیا ودن آلیا ہاس کے آدھے قیدی میں تجھے دے ورنہ لا سکتا سید آدھے میں جڑے میں معمور من اللہ میں دسنا جانا میں تھوڑا قیدی نہ میں آنی رضا دا قیدی ہوں کیوں شرما کے بیٹھا رونے ودن آلیا اللہ کے وائے سیدو آدھے میں نٹھے دا قیدی نہ رہے تقریر بلند کی دے خان جی زوار سے زنجیر ٹرٹ کے زمین دین جوان روین باجی میں کو دنیا دا سہارا ملے جی گھرنا پوندے دعا منگی گار سالہ کہندھی دا پیو قیدی نہ ہوئے میں اکھا نار رکھے نشر آلے آئی کدی ہوئے پیو قیدی ہوئے سیدہ ساری رات انہی ماں نہیں سمجھئے دنیا دی بھی ہے لایا قرآن میرے سر دے رکھا جائے غریب دیا 18 دیا پیو 14 سالان دا قیدی انہاں دی ماں کوئی سمجھی آئی اکھنا ڈھلیا درا دویلے رضا دی ماں عبادت مسلح تے بیٹھی ہے خشبو امامت محسوس ہوئے بی بی دلیاں ٹھیک اٹھی ہے دویا در سار درا کے رو کے آدھے چھوٹ گئی قیدہ واللہ اے سیادہ دے اجن بول میں کو زہر مل گئی ہے آوازہ دیا اجن بول میں دیا گواب جگرہ سیادہ دے میرے بعد رب جانے مدیا دے کیوے ودیا سودیا مرحبا مرحبا وین ماتم قبول ہوئے نوکرہ بزرگو تھوانیاں جائیاں دے پردے سلامت ہوئے جیڑا زدار بزرگو جب تک نہیں ہو سکیا چلو زندگی دا کوئی پتہ نہیں مجلس دی روحانیت کو ہے کہ ایک روایت والی پڑھنا چاہنا ملے دی جیڑا زدار شیعہ سنی میرا نہیں ہو سکیا جتنے دھیان دے پہ کے مان بیٹھے ہو میری سین کو کوئی بیلا جو یاد ہے بی بی آدھیا میں وارث دے چہرے دلی چھے امام موسیٰ قاظم حضرت بھریا نگاہ منار گھر دیا دیوارہ کھڑے دے دے میری سین وارث گلے دلی ٹھے دویا دل سار دے رکھے رو کے بیٹھیا دیا میرا اللہ میں غریب امام دی آوازن دی رضا دی ماں غربت میں نکھیوں کی دیا دے ہوئی جادہ جنہ دے گھران دے غازی دلہ میں ہاتھ رکھ دے ہو جی میں اکھا ناری وید بڑی پڑا وقت کرے سما تھا اے اجازت بھائی جن پڑا چل سیدہ رو کے پیا دیا سردار تھوڑی قید مدہ امام دی آوازان دی 14 سال بی بی چہرے درماتا کی دے آدیا سردار دریا قیدان دی قسم ہے 14 سالہ دیا قیدان دے عرصے دے دوران دائے دفعہ حاکم دیا فاجہ دریا دیا دادا لوٹ گی دہا بغداد مو کر گیا دیا بابا ہونت والا وہا مرحبا 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 ایک کربلا جیسی روحانیت ماحول بن گئے جنہ وینا نال میری کچھی کو بیارے آخری وین بیا کردہ پتہ نالے سنیوں یا دھیاں دے خانی امام سر جمدان دے قوم دی ملکہ سین دے سران دیا لے بازوین بابا دیا اکھا باندین ہاتھ بلاندے رو کے بیا دیا بابا تداول سے جدہ دھیا مروے سنیہ ہی دویں سنے خون دی الٹی آئی ہے رضا دی ماں سرد چادر لہائی ہے دھیا دے مونڈی اللہ گیا دیا جاگو بابا لالے دبہما تلیاں ٹیک کے دھیا اٹھیا نکوم دی ملکہ پیو دے گالی چبہی با دیئے داری چون کے کھڑی آدھیے کیڑے چور مدے ویچا تو سا قیدہ بابا تھاری کیوں سنگیے نہ سزائے اسا سنیا ہے اللہ لعنت اللہ ماشاءاللہ ہوں جناب دے سامنے قابل عزت قابل احترام جناب علامہ قبلہ مولانا مظہر عباس کلو صاحب میں گزارش کرنا ہوں خطاب فرمیسن انہوں دے بعد ذاکر اہل بیت بانیان دے ملک شمشاد صاحب ملک توقیر صاحب نجب بھائی دے حکم دے مطابق
سارے مدعا پڑھتے پہن جناب قبلہ علامہ مولانا مظہر عباس کلو صاحب دے بعد ذاکر سفیر حسین جڑ صاحب اور انہوں دے بعد آکاش کلیا صاحب انہوں دے بعد ذاکر اہل بیت جناب سید میسم ذریعت شاہ صاحب تے انہوں دے بعد زوار منور عباس سیال صاحب انہوں دے بعد ذاکر اہل بیت ملک نہید عباس جگ صاحب انہوں دے بعد سید الذاکرین بابا سید نجم الحسن شیرازی صاحب بھلوال اے پڑسن خطیب اہل بیت جناب قبلہ علامہ مولانا مظہر عباس کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ صلوات سارے میں سرکار بارے سے زمانہ دے ظہور واسطے مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا وَيَا ذَاكَمَ الْمُؤْمِنَ يَا نَاصِرَ النَّبِيِّ